بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد کو شادی کے لیے کنواری لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے یا کہ طلاق یافتہ یا بیوہ کا؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع، مشکات المصابیح کتاب النکاح، اور 3108ویں حدیث کتاب میں، جبکہ 13ویں ہے باب میں۔ عبارت سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير رواه ابن ماجہ مرسلا۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث، اس کو امام ابن ماجہ کتاب النکاح 7واں باب جو کہ کنواری لڑکیوں سے شادی کے حوالے سے ہے، اس میں لے کر آئے ہیں 1861ویں حدیث۔ اور اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عبد الرحمن بن سالم کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ روایت مجہول ہے، لیکن یعنی یہ راوی مجہول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم اس حدیث کے دیگر طرق کو دیکھتے ہیں، دیگر سندوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ضعیف کے دائرہ کار سے نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شیخ زبیر علی زئی جو کہ دور حاضر کے ایک عظیم محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ یہی روایت سنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، اس کی 7ویں جلد کے 87ویں صفحے پر مرسل سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور اگر ہم التلخیص الحبیر کا جائزہ لیں تو اس میں 3ری جلد کے 145ویں صفحے پر اس حدیث کے شواہد موجود ہیں۔ انوار الصحیفہ میں بھی اس روایت کے بارے میں قدر تفصیل موجود ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے شواہد کی بنیاد پر قابل حجت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ 623ویں حدیث کے تحت نقل فرماتے ہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن سالم بن عتبہ بن عویم بن ساعدہ انصاری اپنے والد سالم سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کنواری لڑکیوں سے شادی کیا کرو، کیونکہ وہ میٹھی گفتار والی ہوتی ہے، ان سے زیادہ بچوں کی پیدائش متوقع ہوتی ہے، اور وہ کم چیز پر بھی راضی ہونے والی ہوتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، فی زمانہ جن مسائل کا ہم سب کو سامنا ہے، ان میں سے بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش بھی ہے۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم سب اچھے رشتوں کی تلاش میں تو ہیں، لیکن بذات خود اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر بات ہے، اچھے رشتے نہ تو آسمان سے ٹپکیں گے نہ زمین سے اگیں گے، گھروں میں ہی ہوں گے نا۔ تو میں اور آپ ذرا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ جائزہ لیں اپنے حالات کا، تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ جس طرح کے ہمارے بچے ہیں، جس طرح کی ہماری بچیاں ہیں، لوگوں کے بھی تو ویسے ہی ہیں۔ اب اس حدیث میں 3 باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز شیریں بہن، اس کا مطلب ہے کہ کنواری لڑکی میں حیا زیادہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس کو
اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کرتی بھی ہے، اور وہ تلخ لہجے میں بات کرنے سے اسے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور اس کو پرہیز کرنا بھی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جو عورت طلاق یافتہ یا بیوہ ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر کے اپنے پچھلے شوہر کو یاد نہ کرے، بلکہ دونوں کا موازنہ نہ کرے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہمیں وہ چیزیں اپنی بچیوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ تیسری چیز ہے تھوڑے پر راضی ہو جانا۔ معزز خواتین حضرات، یہ تربیت بھی والدین کے گھر سے ملتی ہے۔ میں یہاں ایک بڑے خطرناک معاشرتی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بچی ہو یا بچہ، بچوں میں یہ سلسلہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بچیوں میں بھی ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اس کی شادی کر دو، سدھر جائے گا یا سدھر جائے گی۔ کس قدر ظلم ہے کہ جس بچے کو آپ 20، 22 یا 25 سال تک نہیں سدھار سکے، ایک ایسی لڑکی جس کو شریعت نے اپنے شوہر کا ماتحت قرار دیا ہے، وہ اس کو کیسے سدھار سکتی ہے؟ اور جس بچی کی میں نے آپ نے تربیت نہیں کی، اس کا شوہر کیا تربیت کرے گا؟ لہذا یہ حدیث مبارکہ ہمیں جو کچھ سمجھاتی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز کیا ہے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے کہ جن خوبیوں کا تذکرہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کیا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ اور یہ خوبیاں باپ نہیں پیدا کرتا، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں، یہ خوبیاں والدہ پیدا کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کو عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے کسی قسم کی بھی رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل جسے آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ تازہ ترین اسباق کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ فرقہ بریت سے بالاتر آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔